بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کے فرشتے رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں. کہ آج کی سحری کا اہتمام کیا ہے گارڈن سپر مارٹ کی جانب سے اور شیخ ذکی احمد کی جانب سے آج سحری کا اہتمام کیا گیا اور بڑی زبردست یہاں سحری لگائی گئی ہے اور بات ہوگی سحری کے موضوع پہ. پر ہمارے ساتھ ایک کمسن بچہ بڑا خوبصورت بچہ ہے جو تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کرے گا. آیات صدیقی صاحب. تو آیات صدیقی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سحری کی تیاری کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا اور بہت خوبصورت بچہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ قل پڑھ رہے تھے اور بڑی زبردست انہوں نے تلاوت کی ہے. میرے ساتھ ایک ممتاز سناخان رسول جن کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ہے اور یہ بڑی مقبول نعتیں خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ادیب رائے پوری صاحب ایک ممتاز نعت گو شاعر محقق اسکالر دانشور. ان کی نعتیں بڑی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. ان کے علاوہ یہ دیگر شاعروں کی بھی جو ہے کلام بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. تو پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا اور ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جہاں فہیم نیازی یہ ہمیں جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری. خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ عقیدت میں فہیم نیازی جن کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر میڈیا سے بھی ان کی آوازیں گونج رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت ممتاز شخصیت اور شیخ کہا جاتا ہے کہ شیخ اور شیخ عربیوں میں بڑا مقدس لفظ کہلاتا ہے شیخ ذکی احمد صاحب جن کا تعلق گارڈن سپر مارٹ جو کہ ان کے آنرز ہیں اور یقینی طور پہ رمضان المبارک سے مقدس و فضیلت پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ
بیان بھی کریں گے۔ جناب شیخ ذکی احمد صاحب، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا انعام کرا، بڑی رحمت والا معاملہ کرا کہ ان کو سال میں ایک مہینہ رمضان کے نام سے عنایت کیا، جو سراسر مغفرت کا مہینہ ہے، اور ہم گناہگار مسلمان جو سارے سال گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، دین سے دور رہتے ہیں، نمازوں سے، نیک کاموں سے، تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عنایت سے مسلمانوں کو مرحمت فرمایا ہے تاکہ لوگ پلٹ کر آئیں اس مہینے کی طرف، اس مغفرت کے مہینے کی طرف، رحمت کے مہینے کی طرف، اور جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر سکتے ہوں وہ کر کے اور آخرت کے، جنت کے حقدار بنیں۔ ہم ہر سال ادھر اپنے گارڈن مارٹ کی طرف سے افطاری کا انتظام، جو بھی ہماری حیثیت ہوتی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، تو باہر یہی گارڈن مارٹ کے باہر ادھر افطاری کا انتظام ہوتا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے تو اس میں سحری کا بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ انتظام اللہ تعالیٰ کر دے اور اس کے جو بندے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بس ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی ساری چیز کو کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وہی اسی میں برکت بھی ڈالتا ہے اپنی نعمتوں میں، اور جو اس کا مستحق ہوتا ہے، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے، اس کو بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے۔ رمضان میں ہم سارا دن یہاں پہ مسلمان روزے کی حالت میں بالکل اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، بھلے وہ ہمارے اسٹور کے کا اسٹاف ہو یا اور دوسرے کاموں سے ملک ہو، لوگ جو کمپنی والے آتے ہیں، تو سارے ہی روزوں سے ہوتے ہیں اور سارے ہی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس نیتوں کو خوب جانتا ہے اور اس کا صلہ وہی دے سکتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائیں، دن کے روزے رکھیں، نمازیں اپنے وقت پر پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جو صدقات خیرات اللہ تعالیٰ نے ان کی استطاعت پہ دیا ہے اس کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوب ان کو ثواب پہنچا سکے۔ ہمارے ساتھ ایسے ایک اور صاحب موجود ہیں جن کا تعلق یہاں گارڈن سپر مارٹ سے بھی ہے، اور ان سے بھی بات کریں گے، بڑی بڑی پیاری ان سے ہمارے ریحان صاحب ہیں۔ شاید یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، اپنے پڑوسیوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا دھیان رکھیں۔ کوئی اڑوس پڑوس میں، کوئی آپ کے قریب جان پہچان والے میں کوئی ایسا تو نہیں جس کو جو بیچارہ بھوکا سو رہا ہو، ان لوگوں کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ بھی سال کے 12 مہینے میں خاص طور پہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو توفیق دے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہمارے ذکی صاحب ہیں انہوں نے یہ سحری کا اہتمام کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ ذکی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے سحری کا انتظام کیا ہے۔ گارڈن سپر مارٹ کے یہ مالک ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے انسان ہیں۔ کہ آپ نے افطار کیا ہے مگر آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، تو تھوڑا سا اور سامعین کو بتائیں کہ ذکی صاحب کے جو یہ سپر مال ہے اس میں کیا کیا آئٹم ہے اور کتنا سستا ہے؟ ذکی صاحب کے سپر مارٹ میں بہت سستا سامان ہے، دوسرے اسٹوروں کے مقابلے میں کافی کم جو ہے یہاں پہ ریٹ ہے۔ صفائی ستھرائی کا بہت خاص خیال ہے یہاں پہ، اور SOPs پہ بھی ادھر عمل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت بہترین جگہ ہے یہ گارڈن سپر مارٹ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں مزیدار کھانے رکھے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست کھانے، تو کیا آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ کھانے دیکھ کے تو منہ میں بہت پانی آ رہا ہے۔ تو آپ نے تو افطار بھی کیا تھا، تو پانی کیسے آ رہا ہے؟ اللہ پاک ان کو جو ہے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے سحری کا جو بندوبست کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔
चलते हैं हमें कि छोटे से ब्रेक के तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और होंगे शहरी के दस्तरखान पर जहां मज़ेदार खाने रखे हुए हैं, और या कुछ और लोगों से भी बात होगी, ज़की साहब से भी बात होगी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और इस महीने को किसी तरीके से भी आप अपने हाथों से नहीं जाने देना, क्योंकि इसमें जितनी भी नेकियां करोगे वो आपके अमाल नामे में लिखी जाएंगी, क्योंकि नेकी करना हर आदमी पर लाजमी है। तो चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और होंगे शहरी के दस्तरखान पर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सुभान साहब से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि सहरी में बरकत होती है, और बरकत होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो, क्योंकि सहरी में बरकत होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। और यकीन तौर पर जब सहरी होती है, और ये भी पता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खजूरें और पानी से भी रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि खजूर हम इफ्तार में भी इस्तेमाल करते हैं और खजूर में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उससे प्यास नहीं लगती है। हमारे साथ इस वक्त शहरी के दस्तरखान पर मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, और अली यानी कहते हैं शेर खुदा मौला अली, तो इनका नाम भी कितना प्यारा है, मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली साहब से हम बात करते हैं शहरी के दस्तरखान पे, और बड़े मज़ेदार खानों का इन्होंने एहतमाम किया है। यानी हमारे शेख साहब ने जैसे कहा ना कि ज़की साहब ने कि यहाँ हमने जो इनका गार्डन है, सुपर गार्डन सुपर मॉल जो है, ये बड़ा बेहतरीन है, यहाँ सस्ते दामों में भी कीमतें यहाँ पर सामान बिक रहा है। तो मोहम्मद अली साहब से बात करें। मोहम्मद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप यहाँ बैठेंगे और ये गार्डन सुपर मार्ट है, तो यहाँ की अशिया के बारे में और जो शेख ज़की अहमद साहब हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शेख साहब के ज़की साहब के सामने बयान करूँगा। ज़की साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, इनकी हमारे साथ स्टाफ के साथ तमाम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, ओनर्स में जैसे हैं, मगर कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे साथ ऐसे ये आप ज़की साहब को सामने देख के तारीफ कर रहे हो या इससे पीछे भी तारीफ करते हो? ज़की साहब के पीठ पीछे भी यही बात होगी और सामने भी यही बात होगी। यानी खाने रखा तो खाने की नहीं, खाना तो रोज़ हमको खिलाते, कोई पहली बात तो नहीं है कि आज हम खाना देख के इनको बोलेंगे माशाल्लाह, रोज़ हमको खाने या किसी चीज़ का मना नहीं है इनको मार्ट की तरफ से हमारे को। अच्छा, गार्डन सुपर मॉल है, तो यहाँ पर जो खरीदार आते हैं तो उनको SOPs का ख्याल कराया जाता है? SOPs की ख्याल पूरा कोशिश करते कराने की, मगर आपको पता है तमाम लोग अलग अलग नेचर के होते हैं, कोई अपनी तरफ स्टाफ का होता है, कोई बोलता है कोरोना है ही नहीं, लड़ना पड़ता है, कराना पड़ता है और करना है, कुछ कर नहीं सकते। बताइएगा कि रोजे आप कम रखते हो या पूरे रखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रखते, कम तो रखते। रोजा है तो आप पूरे क्या हो गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी माफ़ी नहीं है। अच्छा, शहरी में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो? शहरी में कोशिश करते लाइट चीज़ें खाने की, तो यहाँ तो हैवी रखी है। बस ये तो आपकी मोहब्बत में खाएंगे ना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद फ़हाद साहब, और फ़हाद साहब भी यहाँ पर जो गार्डन सुपर मार्ट है यहाँ मौजूद होते हैं, और इनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की थी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। तो इनसे बात करते हैं कि आज शहरी के दस्तरखान। फ़हाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हाद साहब ये बताइएगा कि आज शहरी का एहतमाम किया शेख ज़की अहमद साहब ने, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा इंतज़ाम किया ज़की भाई ने, ये अक्सर करते भी रहते हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जो रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो इसमें कहा जाता है कि तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो तिलावत पे भी आपकी कुछ नज़र है या सिर्फ़ और सिर्फ माल की तरफ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। भाई माशाल्लाह, फ़हाद साहब ने तो कमाल कर दिया है कि शहरी के दस्तरखान पर देखो तमाम लोगों के सामने ज़बरदस्त तिलावत भी कर दी। अच्छा फ़हाद, ये बताइए कि आपको शहरी जो है वो अपनी वालदा के हाथ की पसंद है या अपनी बेगम के हाथ की? सर माँ तो माँ है, माँ से अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं, उनके हाथ का खा के हम इतने बड़े हुए हैं, बेगम तो कल आई है, तो माँ तो माँ है। तो हमारे साथ इस वक्त शहरी के दस्तरखान पर आफरीन सिद्दीकी के साथ मौजूद है। आफरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफरीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज शहरी का एहतमाम शेख ज़की अहमद साहब ने किया है, और ये गार्डन सुपर मार्ट है, और यहाँ पे जो
اشیاء جو ہے بڑی سستی فروخت ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھیں، میں تو الحمدللہ بہت سارے مارٹوں میں گیا شاپنگ کے لیے، مگر میں آیا ہوں آئی چندی گڑھ روڈ سے شاپنگ، ابھی بھی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے. تو یہ کہ یہاں کے جو آنر ہیں بھائی ذکی صاحب بہت اچھے، مخلص اور نرم دل انسان ہیں، بہت ہی اچھے. اور ان کے یہاں پہ جب میں بیچ میں آیا تھا فیملی کے ساتھ شاپنگ کے لیے، تو یہاں پہ بہت ایسے مناسب قیمت پہ اتنا اچھا سامان، صاف ستھرا سامان اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں یہاں پہ شاپنگ کا میں خواہش مند، میری فیملی بھی، آج فیملی کو میں لانا تھا مگر اتفاق سے نہیں لایا میں. تو شاپنگ تو میں اب یہیں سے کرتا ہوں، کیونکہ میں اوروں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں شاپنگ کریں، صاف ستھری چیزیں اور SOP کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ بڑا دھیان رکھا جاتا ہے. اچھا، آج سحری کا دسترخوان سجایا ہے، بڑی خوشی ہوئی، اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ یہ زبردستی بھائی ذکی صاحب نے اہتمام کیا اور روکا کہ بھائی سحری کریں گے یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ ہی. اب سحری دیکھیں گھر میں جو ہوتی ہے نا، گھر میں تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھینی بھی ہوتی ہے، کھجلا بھی ہوتا ہے. اب یہ گھر تو ہے نہیں، اس کے باوجود انہوں نے اتنا اچھا انتظام کر دیا. یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، خوشی ہے مجھے بہت کہ ان کی طرف سے یہ سحری کا انتظام کیا گیا. اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے رحمت کا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو میں کہتا ہوں پہلا عشرہ پورا رمضان ہی سمجھ لیں، ایسا ہے کہ عبادت کا مہینہ ہے. جس کو لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنی عبادت کرنی ہے، جتنا اللہ سے، جتنا میں کہتا ہوں مانگنا ہے مانگ لو. اللہ جو ہے نا بیٹھا ہوا ہی دینے کے لیے. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ 12 مہینے نا، ہمارے 12 مہینے بھی جو ہے نا اللہ سے مانگنے کے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دینے کے. تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا اور اللہ کے بندوں کا خیال کرنا. اچھا حافظ، یہ بتائیے گا کہ تاجر لوگ ہیں، تاجر رہنما ہے، جی کہا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں، جی. تو جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں جی میں نازل کہتا ہوتی ہیں، اس بارے میں ہوں کیا؟ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اپنے رزق میں کمی کرتے ہیں. ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے رزق میں کمی نہ کریں. جتنا بھی جو بھی تول کا معاملہ ہوتا ہے نا، اور یا جو بھی اپنا کٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ میرا کپڑے سے تعلق ہے، کٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں 1 انچ 2 انچ بڑھا دیں، یہ آپ کے فائدے میں. جس شخص نے بھی کم کیا سمجھ لیں اللہ نے اس کا رزق کم کیا. میں اتنا جانتا ہوں بس. میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے، وہ ہے ایاز صدیقی، جس نے تلاوت کی تھی، تو ان سے بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی سحری کے دسترخوان پر موجود ہے. یہ بتائیے کہ کیا کیا کھاؤ گے سحری پر؟ بریانی کھا لوں گا. بریانی کھائیں گے، بریانی کے ساتھ اور کیا کھاؤ گے؟ ٹکا کھا لوں گا. اچھا، ہمارے ساتھ ایاز صدیقی صاحب موجود تھے سحری کے دسترخوان پر، یہ شرما رہے تھے تو کچھ باتیں نہیں کر پا رہے تھے. تو ہم چلتے ہیں ایک بار پھر شیخ ذکی صاحب کے پاس اور ان سے کریں گے بڑی زبردست باتیں، کیونکہ انہوں نے لگایا ہے سحری کا دسترخوان اور یقین سے گارڈن سپر مارٹ ان کا ہے، اور ان سے معلوم کریں گے کہ یہاں SOPs کے حوالے سے کس طرح خیال کیا جا رہا ہے اور کیا کیا انہوں نے سحری کے انتظامات کیے ہیں، اس سے پہلے بھی یقینی طور پہ کرتے رہیں گے. تو ذکی صاحب السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے سحری کا اہتمام کیا تو آپ نے کیا سوچ کے کیا؟ تو اسی پہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو بہت مناسب قیمت میں، بہت رعایتی قیمت میں، جہاں تک بھی ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے ہم ریٹ لگاتے ہیں. اور جس وقت کسٹمر آتے ہیں اور جب وہ خریدتے ہیں تو ان کے جب وہ پیسے دیتے ہیں اور اپنا سامان دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک طمانینت ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہمارے، اگر ہم نے ادھر سے 10,000 کی خریداری کری تو 300-400 روپے کا دوسری جگہ سے نسبتاً فائدہ ہی ہوا ہے. بس ہمارے لیے یہی اچھی بات ہے اور اسی کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے سال برقرار رکھ سکیں. رمضان میں خاص طور پہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جہاں شہر کے سارے ہی مارٹ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اپنے ریٹوں کو کم کریں تاکہ لوگوں کو جن کی دسترس نہیں ہے، جن کی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی رمضان کی برکتیں پوری طرح حاصل. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آنے والوں کے گاہک جو ہیں تو ان کا SOPs کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے؟ SOPs پر ہماری طرف سے تو پورا ہی خیال رکھا جاتا ہے. پورے اسٹاف کو یہ ہدایت ہے بشمول اس کے جو گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ماسک بھی فری آف کاسٹ دیں کسٹمرز کو اور سینیٹائز بھی کریں ہاتھوں کو. تو کسٹمرز بھی الحمدللہ بہت اویئرنیس آ گئی ہے. لوگ کسٹمر جو ہیں آنے والے جو خواتین ہیں حضرات ہیں وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں آنے والوں کے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے تو کچھ رعایتی سیل بھی ہے؟ ہمارے پاس تو رعایتی سیل ہی ہے اور رمضان میں تو خاص طور پہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ شہر کے تمام ہی جو چھوٹے بڑے مارٹ ہیں
وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی انہی میں شامل ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیز کم ریٹ میں صارفین تک پہنچے، اور ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں شاید دعائی دے دیتے ہوں گے کہ بھئی گارڈن مارٹ سے لیا تھا، دوسری جگہ سے لیا، اس کے مقابلے میں گارڈن سے جو چیز لی وہ کوالٹی میں بھی اچھی تھی اور ریٹوں میں بھی سستی۔ اچھا یہ بتائیے کہ حکومت نے 2 چھٹیوں کا اعلان کیا، تو اس پہ آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے؟ بھائی یہ تو گورنمنٹ میں بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسی میکر ہیں، بناتے ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ چھٹی تو بہت دور کی بات ہے، کرونا کی وجہ سے 24 گھنٹے تمام کاروبار آن کرتے ہیں تاکہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر رش نہ پڑے۔ 100 کسٹمر اگر کسی ایک جگہ پہ دکان پہ جاتے ہیں اور ان کو اگر 6 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے تو ان کی رش زیادہ ہوتا ہے بنسبت اگر اس کو 12 گھنٹے کی کر دیں ٹائمنگ تو وہ رش کم ہو جائے گا۔ اچھا ذکی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کاروبار کی، اب ہم بات کرتے ہیں سحری کی تیاری کی، تو یہ بتائیے کہ آپ کو سحری میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر کے جو لوگوں کا مزاج ہے وہ بریانی کی طرف زیادہ مائل ہے، تو یہ مسالے والی بریانی جب سامنے ہوتی ہے اور ساتھ میں اگر 4 چیزیں اور بھی ہوں تو آدمی پہلے بریانی کی طرف رخ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کسی دوسری نعمت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں نے ایک سوال کیا تھا فہد سے، آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو سحری اپنی والدہ محترمہ یا اپنی بیگم کی ہاتھ کی پسند ہے؟ والدہ تو ہماری اب ماشاءاللہ بہت اس عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر ان کو نہ کچھ وہ کرنی ہے نہ کرنا ان کو چاہیے بھی، ان کی ماشاءاللہ بہت سلامت ہیں، تو ہماری جو والدہ ہیں وہ بہت بہترین کھانے بنانے میں بہت ایکسپرٹ تھیں، اور وہی انہوں نے اپنی بہوؤں کو بھی سکھایا ہے، تو میری بیوی ماشاءاللہ ان کی کوشش کرتی ہے پوری، وہ چیز تو پیدا نہیں ہو سکتی ظاہری بات ہے، تو لیکن بہرحال اچھے بناتی ہیں تو مزہ آتا ہے، لیکن والدہ کی چیز تو کوئی بھی پوری نہیں کرتا۔ تو کیا ان کے ہاتھ کی پسند تھی والدہ کے ہاتھ کی؟ کوئی ایسا آئٹم ہو جو آپ کو والدہ تو ہماری صرف دال بھی پکا لیتی تھی تو وہ بریانی سے بھی بڑھ کے ہوتی تھی۔ اچھا ذکی صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ بچپن میں بڑے شرارتی تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کے بعد اب اسکول جاتے تھے، واپس آ کے چھپ کر پانی پی لیا کرتے تھے، ابو نے دیکھ لیا تھا، تو یہ بات درست ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، ابو نے تو مجھے یاد نہیں کہ دیکھا نہیں تھا وہ، لیکن بہرحال ایسے بہت دفعہ واقعات ہوئے نا سمجھی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں روزہ رکھنے کا شوق بھی ہوتا تھا، لیکن وہ گرمیاں ہمارے بچپن میں گرمیوں کا بہت زبردست گرمیوں کے دور آتے تھے تو وہ روزہ رکھ بھی لیتے تھے، لیکن وہ دوپہر کو 2 بجے 3 بجے جا کے ہماری ہمت جواب دے جاتی تھی، تو کبھی روزہ پورا ہو جاتا تھا اور کبھی ہم روزے نادانی میں ادھورا ہو جاتا تھا، نادانی میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرا دیتا تھا۔ سحری کے دسترخوان پر تو ہم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی بتائی گئی، اور آج ہمارے ساتھ جو شیخ ذکی صاحب ہیں انہوں نے بڑی بہترین باتیں کی، اپنے بچپن کے بھی قصے سنائے، والدہ کی ہاتھ کی دالوں کا بھی ذکر کیا، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ بریانی پسند ہے جو سحری کے دسترخوان پر بھی موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتوں باتوں میں سحری کا وقت ختم ہو جائے اور یہ گناہ ہم پر آ جائے، تو سحری کے دسترخوان پر ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، مگر ہم چلتے چلتے ہم فہیم نیازی جن کا تعلق ایک ممتاز فنکار رسول ان سے خوبصورت سی ایک نعت سنتے ہیں فہیم نیازی صاحب سے۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم۔
फहीम नाज़रीन ने बड़े ज़बरदस्त अदीब रायपुरी का कलाम पेश किया। तहरी के दस्तरखान पे मेरा ख्याल है कि तहरी का वक्त हो रहा है, तो आप लोग फौरी तौर पर तहरी करना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि बातों में तहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, कि गुना हम पर हो जाए। तहरी के प्रोग्राम से आपका मेज़बान को रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। कल नई तहरी पे नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, बल्कि तहरी करते हैं सब मिल के। अल्लाह हाफिज़।